السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، انتہائی محبت کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے ولی کیسے بنے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہیں حکیم الامت کہا جاتا ہے، حکیم الامت اسے کہتے ہیں جو امت کے مرض کی تشخیص کرے پھر اس کی تدبیر بھی کرے۔ تو انہوں نے اس امت کے امراض کی تشخیص بھی کی اور اس کا علاج بھی بتایا۔ وہ اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کہ نئی نسل کے سینے میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار منتقل کرنے کے لیے آپ کو 3 کام کرنے ہوں گے۔ مختصر وقت میں یہ 3 باتیں بیان کرتے ہیں اور ان باتوں کو ہم اپنے عمل میں لا کر اپنی نسل کی تربیت کر سکتے ہیں۔ تو علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ نئی نسل کے سینے میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار اور عشق منتقل کر دو۔ پہلا کام، اپنی نسل کو کثرت کے ساتھ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا سکھاؤ، کیونکہ درود پاک کے پڑھنے کے نتیجے میں دلوں میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق بیدار ہوگا۔ درود انسان کی شخصیت کو نکھار دیتا ہے اور شخصیت میں تقدس پیدا کرتا ہے۔ درود پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذہانت کی دولت سے بھی مالا مال کرتا ہے۔ کسی نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ آپ کی شاعری میں اتنی مٹھاس کیوں ہے؟ جو عزت علامہ اقبال کو ملی ہے وہ غالب کا مقدر نہیں ہو سکی۔ یہ راز علامہ اقبال سے پوچھ لیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا ہے۔ یہ ساری مٹھاس نام محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری بات، انسان فطرتاً حسن پسند ہے۔ انسان کا دل حسن کی مانند مائل ہوتا ہے، تو آؤ نہ پھر اسے وہاں لے چلیں جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے اور عشق بھی غلامی کرتا ہے۔ اپنے آپ کو شہنشاہ خوباں کی چوکھٹ پر لے چلیں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو اپنی نسل کے سامنے رکھو گے تو ان کے سینے میں بھی آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق پیدا ہوگا۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر امتی اگر روحانیت کی دنیا میں پرواز کرنا چاہتا ہے تو آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر والہانہ عشق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ظاہر و باطن و قلب و روح کو روشن فرما دیں گے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خوبصورت شعر، کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ درویش لاہوری حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اے اقبال، اب تیرے اندر درود کا اقبال ہونا چاہیے۔ میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا تو یوں ہی میرا درود پڑھنا 1 کروڑ دفعہ مکمل ہوا۔ میرے سامنے لاجپال آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ صبح اٹھا تو آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت لکھنی شروع کی۔ جب نعت لکھ کر میں نے علماء کو بھیجی تو علماء نے کہا ایسا تو کوئی عالم دین کائنات میں آیا ہی نہیں جس کی قلم نے یہ الفاظ لکھے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میرا زمین پہ کوئی مدرسہ نہیں، زمین پر بیٹھ کر عرش والے کے اوپر درود پاک پڑھتا ہوں۔
آپ فرماتے ہیں جب 1 کروڑ مرتبہ درود پاک مکمل ہوا تو میری قلم ایسے چلتی تھی اور دماغ بھی کہ الفاظ بارش کی طرح میرے روح و قلب پر اترتے تھے، اور بس جوں میں لکھتا گیا بہار آتی گئی، حتیٰ کہ اولیاء اللہ نے مجھے علامہ کا خطاب دیا۔ بن پڑھے جو منزل پا جاتا ہے وہ وظیفہ درود پاک ہے۔ کوشش کریں ہم سارے ہی علامہ اقبال بن سکتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے دنیا سے اپنا چہرہ موڑ کر آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی طرف کرنا پڑتا ہے۔ جس کو یہ عشق نصیب ہو گیا وہ اسی دنیا میں کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی سرخرو ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔